ارشاد رب العزت ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب، آخرت کا ثواب اور بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ یہ مبارک آیت اور اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر ابن عباس میں یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی نوازا تھا، یعنی مالدار صحابہ جو تھے، انہوں نے ایک دن باہم مشورہ کیا، آپس میں بیٹھ کر اس بات کو محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ ہم بتوں کے پجاری تھے، حضور نے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کا در دکھایا۔ ہم بدکار تھے، حضور نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے، حضور نے ہمیں باہم ملا کر شیر و شکر کر دیا۔ یہ سارے حضور کے احسانات، اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھایا، اللہ سے ملنے کی معرفت کا طریقہ بتایا، یہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کا کچھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بظاہر بہت اچھی سوچ تھی، بہت اچھی بات تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں باہمی مشورے کے ساتھ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر اپنی اس آرزو کو آقا کی خدمت میں پیش کیا، تو آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت کا، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ میں یہاں ایک بات ضمناً آپ کو سمجھاؤں کہ حضور علیہ السلام کی پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ شان تھی کہ آقا ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیں گے۔ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ اپنی امت کے غرباء مساکین کو عطا کریں گے۔ جب یہ بات واضح تھی پچھلی امتوں میں، تو آج وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہدیہ ہی تو لے کر آئے تھے کہ ہم حضور کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ حضور ہدیہ کو وہ شان جو آپ کی تورات، زبور اور انجیل میں ہے، اس شان کے مطابق آج حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو؟ تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ مبارک کلمات لے کر نازل ہوئے، حضور کے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہوا، تو حضور نے اس کی تلاوت فرمائی کہ میرا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، یعنی اللہ اس انعام کی خوشخبری ان لوگوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، یبشر، بشارت، خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرتے رہے۔ خوشخبری یہ ہے اے حبیب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسالت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو
تو رسالت کا اجر اور رسالت کا شکریہ اس مال دنیاوی سے نہیں بلکہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کر کے ادا کرو۔ یعنی اگر تھوڑا سا اس بات کو پھر سمجھیں، میں آپ کو پھر ایک بار پیچھے لے جاتا ہوں۔ انہوں نے حضور کے پیغمبرانہ احسانات کے بارے میں سوچا تھا کہ حضور کا ہم پر یہ احسان ہے، حضور نے ہمیں توحید سے آشناس کیا، حضور نے یہ کیا، حضور نے قرآن عطا کیا، رحمان عطا کیا۔ ان نے اس لیے وہ ہدیہ قبول اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ عام ہدیہ نہ تھا، بلکہ وہ یہ سوچ کر لائے تھے ہدیہ کہ ہم حضور کے ان احسانات کا بدلہ دیں۔ اس میں ربط کو سمجھیے، شان نزول میں آیت کے الفاظ میں ربط کو سمجھیے کہ یہ کوئی عام موقع ہوتا، کوئی اپنے گھر سے ہدیہ لے کر آتا تو حضور اسے قبول کر لیتے، لیکن جو پیچھے مشاورت ہوئی تھی صحابہ کرام کی وہ یہ تھی کہ حضور کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم رسالت کا اجر تو ادا نہیں کر سکتے، کوئی شکریہ ہی ادا کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم اخلاص کے ساتھ آئے ہو تو پھر شکریہ ادا کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول سوالی نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے، وہ تو اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں بانٹتا ہوں اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ وہ تو اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والے ہیں، وہ کوئی سوالی تو نہیں ہے کہ تم سے سوال کرے، تم سے کوئی اجر مانگے کہ ہم نے دین دیا ہے تو اس کا یہ اجر دو۔ نہیں، اللہ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کے ذریعہ سے حکم دے رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے، اگر ان کی منشا یہ ہے، یہ عام ہدیہ نہیں ہے، یہ تبلیغ رسالت پر اجر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بات کے تناظر کو سمجھیے کہ بات ہو کس پیرائے میں رہی ہے، اس کو سمجھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، تو پھر ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی صورت یہ ہے، ابھی فرما دیجئے یہ اجر نہیں چلے گا، یہ مال دنیا کا اجر نہیں چلے گا، بلکہ تم یہ چاہتے ہو تو اس کی صورت یہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب دیکھیں کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور خوشخبری بھی سنائی اور طریقہ بھی بتایا تو انہوں نے فوراً بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، آقا وہ قرابت دار کون ہیں جن سے اللہ ہمیں مودت کا حکم دیتا ہے؟ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت کی سپرلیٹو ڈگری کو مودت کہتے ہیں، محبت کی انتہائی اعلیٰ کیفیت کو مودت کہتے ہیں۔ اے حبیب ان سے کہو اگر یہ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ یہ دھیان رہے کہ اس آیت میں جو لفظ قل ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ حضور نہیں کہہ رہے، بلکہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دو۔ فرض اللہ کر رہا ہے، جن کی کا ذکر ہو رہا ہے ان کی مودت حضور فرض نہیں کر رہے، اللہ فرض کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے فرما دیجئے۔ اب جب عرض کیا تو حضور سے پوچھا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن کی مودت اللہ نے اس آیت میں تم پر فرض کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی فضیلت، اہل بیت اطہار کی شان، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی دیگر مقامات پر بھی ہے، لیکن فرض مودت کی یہی ایک آیت ہے قرآن حکیم میں جس میں اللہ نے ان کی مودت کو اہل ایمان پر فرض کر دیا ہے۔ آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے، کیونکہ ابلیس کا کام ہے وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آئے کہ ہم جب بھی وہاں جاتے ہیں وہاں اس طرح یہ ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے، تو آپ کو اس کا جواب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ
کہ یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اپنی کوئی خواہش نہیں، یہ اپنی کوئی رغبت نہیں، اللہ نے فرض کیا ہے۔ وہی اللہ جس نے پنجگانہ نماز فرض کی ہے، وہی اللہ جس نے جمعۃ المبارک فرض کیا ہے، اسی اللہ نے یہ مودت ان پاکیزہ ہستیوں کی فرض کی ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات کی یا نہیں ہے؟ اسی اللہ نے فرض کی ہے، کسی اور نے نہیں فرض کی۔ حضور کا ذاتی عمل نہیں، اللہ نے فرض کی ہے۔ اور تعبیر جب پوچھی گئی، تفسیر پوچھی گئی کہ وہ اہل مودت ہیں کون، تو حضور نے فوراً بے ساختہ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن کی مودت تم پر فرض کی گئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات دھیان کے ساتھ سننے والی ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے 3 بھائی ان سے بڑے ہیں، چوتھے حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں جو سب سے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ 10 سال باقی بھائی آپ سے بڑے ہیں عمر میں۔ طالب پہلے بیٹے سرکار حضرت ابو طالب کے، حضرت مولا علی مرتضیٰ کے سب سے بڑے بھائی، تاریخ ان کے بارے میں خاموش ہے، ذکر نہیں ملتا۔ حضرت عقیل حضرت مولا علی مرتضیٰ سے بڑے، پھر اس کے بعد حضرت جعفر حضرت مولا علی مرتضیٰ سے 10 سال کا فرق ہے بھائیوں میں۔ حضرت عقیل 20 سال ظاہری عمر میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے بڑے، حضرت جعفر 10 سال عمر میں ظاہری عمر میں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے بڑے ہیں۔ ایک جملہ ہے، اگر یہ آپ کے ذہنوں میں سما گیا تو میں سمجھوں گا میری اب تک کی محنت ساری جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی۔ علی کے بھائیوں کو کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم علی جیسے ہیں۔ رشتے میں بھی بھائی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں۔ عمر میں بڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ علی چونکہ پلا آغوش رسالت میں ہے اس لیے افضل ہم نہیں ہیں، علی افضل ہے۔ اگلی پشت کی طرف آ جائیے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے متعدد ازواج سے متعدد بیٹے ہیں، 18 بیٹوں کی عام طور پہ روایت بیان کی جاتی ہے، تفصیل تشریح پھر کبھی صحیح۔ جتنے بیٹے ہیں ان سب میں سے کوئی بیٹا علی کا بیٹا ہو کر یہ نہیں کہتا کہ ہم حسن اور حسین جیسے ہیں۔ کوئی بیٹا، باپ ایک ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حسن اور حسین جیسے ہیں۔ پیچھے بھی باپ ایک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہم علی جیسے ہیں۔ یہاں بھی باپ علی ہے، ایک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حسن اور حسین جیسے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسن اور حسین یوم مباہلہ سے فرزند رسول ہو گئے، ہم علی کے بیٹے ہیں، وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ کوئی ان کے برابر کیسے آ سکتا ہے؟ ان کے برابر جہاں عباس جیسا شہنشاہ وفا یہ کہ اپنے آپ کو غلام بنا کر جس بارگاہ میں پیش کرے اس بارگاہ کے برابر کسی کو لا کر کیسے کھڑا کیا جا سکتا؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب فرما دو میں ان کی مودت چاہتا ہوں، اگر تم دین پر اجر دینا چاہتے ہو، دین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو ان سے مودت رکھو۔ اب میں نے عرض کیا کہ مودت، محبت کی سپرلیٹو ڈگری کو، انتہائی اعلیٰ درجے کی جو محبت ہے اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے یہ محبت فرض کی اور اس محبت کی خبر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور کی کتنی محبت تھی۔ مجھے بتائیے یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور سجدے میں ہوتے تھے، حضرت امام حسین سوار ہو جاتے تھے تو حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے؟ یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ یہ کس نے بتایا؟ جو اس نماز کے نمازی تھے وہی روایت کرتے ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں نا، وہی بتاتے ہیں تو ہم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی یہ ان ہستیوں نے بتایا کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی عظمت کیا ہے۔ جب بھی کسی صحابہ کرام کے بچے کے پیدا ہونے کی خبر آتی،
حضور علیہ السلام کھجور تھوڑی سی لیتے، یوں اپنے منہ میں چبا کے، یعنی اس میں ہلکا سا لعاب دہن حضور کا شامل ہو جاتا، حضور عطا کرتے، تبرک دیتے کہ جا کر اس کے منہ میں ڈال دو، وہ گٹی اس کے منہ میں ڈال دی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، جتنے بھی شخصیات جلیل القدر صحابہ اولین دور کے جو ہیں، ان کی اولادوں کو یہ شرف ملا کہ حضور ان کو اس طرح کھجور تہنیک کر کے عطا فرماتے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حسن اور حسین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو حضور اس طرح کھجور عطا نہیں کرتے، ان کو حضور اپنی زبان پوری کی پوری عطا کرتے ہیں، اور وہ جی بھر کر حضور کی زبان چوستے ہیں۔ جب تک وہ سیر نہیں ہوتے حضور اپنے منہ کو پیچھے نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹاتے۔ یہ شرف سمجھنے کے لیے بیان ہوئے ہیں نا، کہ ان کی شان کو سمجھا جائے، ان کی فضیلت کو سمجھا جائے، ان کی عظمت کو سمجھا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن عطا کرنا یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ حضور کی زبان کو چوسنا یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، بہت مدینہ میں میٹھے پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور بڑی مشقت کے ساتھ کنواں کھودا ہے لیکن پانی کڑوا نکلا ہے۔ صحابہ دا عقیدہ کوئی نائب نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ دا رسول کی کرے۔ صحابہ دا عقیدہ نہیں، اپنے ہر دکھ کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہے، پانی کڑوا ہے تو یہ میٹھا کر سکتے ہیں، اس لیے وہ حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام جو صحبت میں تھے ان کو لیا اور اس کنویں کی منڈیر پر میرے آقا تشریف لائے، اور حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا پانی نکالو۔ لعاب دہن پڑنے سے پہلے پانی کڑوا تھا، لعاب دہن ڈالنے کے بعد جیسے ہی پانی نکالا تو وہ پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ اس کو معجزہ کہا جائے، اس کو کچھ اور کہا جائے، یقیناً پیغمبر شان اعجاز تو رکھتے ہیں، معجزاتی شان نبوت کا خاصہ ہے، لیکن اس حقیقت کو ذرا آئیے ہم سائنٹیفک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے زمین کی تہ میں جو موجود نمکیات ہوتے ہیں ان کی جو ترکیب قدرت مقرر کرتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کی تہ میں موجود پانی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کھارے پانی کے نمکیات کی ترکیب اور ہے، کڑوے پانی کے نمکیات کی ترکیب اور قدرت نے رکھی ہے، میٹھے پانی کے نمکیات کی ترکیب اور قدرت نے رکھی ہے۔ عزیزان من، اس بات کو اپنے قلب و ذہن میں جگہ دیجئے کہ جس رسول محتشم کا ایک لعاب دہن زمین کی تہ میں موجود نمکیات کی ترکیب کو بدل کر رکھ دیتا ہے، وہی لعاب دہن جب حسین چوستا ہے تو ان کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، ان کی شخصیت کی عظمت کی کن بلندیوں پر جاتی ہے۔ یہ کہنے والے بے سبب نہیں کہہ گئے، یہ پورے ہندوستان کے محسن ہیں۔ آج میں اور آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، تو جن کی محنتوں سے پڑھ رہے ہیں وہ کہہ گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ دیا یزید پلید کے ہاتھ میں۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین کی ذات ہے۔ اسلام کے بانی ثانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔